السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے مذہب اسلام میں پورے برس کے اعتبار سے دو خوشی کے موقع دیے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دو تیوہار دیے ہیں جو خوشی کے موقع دیے ہیں، وہ عبادت بنا کر دیے ہیں، یعنی خوشی بھی ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ ایک رمضان عید اور ایک بقر عید، یہ دو خوشی کے موقع دیے مسلمانوں کو، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اجر رکھا ہے۔ عید کے دن عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں، رمضان عید روزے رکھنے کے بعد، فطر ادا کرنے کے بعد، تو اللہ جل شانہ عیدگاہ میں اعلان کرتے ہیں، میرے بندو میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، اب بخشے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان اللہ عیدگاہ میں کرتے ہیں عید الفطر کے دن۔ اب عید الاضحیٰ کے دن اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں صاحب مالدار آدمی، مالدار مسلمان اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کے لیے اجر رکھا کہ جو آدمی جب قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے جسم سے خون گرتا ہے، پہلے قطرے پہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں جانور کے، اتنی اللہ جل شانہ قربانی کرنے والوں کو اتنا اجر دیتے، اتنی نیکیاں دیتے۔ یہ فضیلت رکھی۔ پھر فرمایا کہ عید الفطر کے اندر فطرے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے مالدار مسلمانوں کا مال غریبوں کو پہنچایا تاکہ ان کے گھروں میں خوشیاں آویں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مالدار مسلمان جو قربانی کرتے ہیں ان کے قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے، ایک خود کے استعمال میں رکھے، ایک رشتہ داروں کو دے اور ایک غریبوں کو دے۔ خاص کر کے اگر کوئی آدمی جانور کے 3 حصے نہ کرے، اکیلا جانور کھا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ادب کے خلاف ہے کہ پورے برس میں ایک موقع آتا ہے، مسلمان کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جن کو پورے برس کے اعتبار سے بھی قربانی کے جانور کا، یعنی جانور کا گوشت نہیں ملتا۔ 700 روپے 1 کلو گوشت ہو گیا ابھی مارکیٹ کے اندر، تو غریب آدمی اتنا مہنگا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو برس میں ایک موقع ایسا آتا ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اجر رکھا ہے مالداروں کے لیے، اگر تم نے تمہارے قربانی کے جانور میں سے اگر غریبوں کو دیا تو تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، اور غریبوں کے گھروں کے اندر خوشیاں پہنچے گی، وہ لوگ بھی قربانی کے دنوں کے اندر تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت کھا کر تمہیں دعائیں دیں گے۔ لیکن آج ہمارا حساب بہت الٹا ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا فریج کیسے بھر جاوے، میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا گوشت کیسے آ جاوے۔ اس لیے جو کسائی جانور قربانی کا ذبح کرنے آتا ہے اس کو ہدایت دی جاتی ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے بھائی اچھا الگ رکھنا اور ذرا دوسرا الگ کرنا، چاپے جو قسم کے گوشت کے پسند ہے وہ ہماری عورتیں وہاں سردار بن جاتی ہے اور کسائی سے پردہ بھی نہیں کرتی اور وہاں بیٹھ جاتے، اچھا گوشت تقسیم کر کے الگ کرتی ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت جو بچتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں میں بھی وہی دیتے ہیں، غریبوں میں بھی وہی دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تر غریبوں کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا۔ اسلام میں غریبوں کا ایک حق رکھا ہے تو وہ حق تو ہم مار دیتے ہیں، پھر کہاں سے برکتیں آئے گی، پھر کہاں سے عمل اللہ کیا قبول ہوگا۔ بلکہ بہترین شکل قربانی کی یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد کسائی یا کوئی بھی آدمی اس جانور کے گوشت کے حصے کرتا ہے اور اس کے بعد سارا حصہ ملا دیا جائے، حالانکہ منڈی کا گوشت بھی اندر ملا جائے، پائے بھی اندر ملا جائے اور پورا گوشت ایک دم مکس کر دیا جائے، اس کے بعد مکس میں سے اپنے لیے حصہ نکالا جائے، رشتہ داروں کے لیے نکالا جائے، اور اسی مکس گوشت کے اندر سے غریبوں کا حصہ بھی دیا جائے، تو تمہاری صحیح قربانی ادا ہوگی۔ اللہ نے اگر مال زیادہ دیا ہے تو ایک جانور ایکسٹرا خریدو، قربانی کے بقدر، قربانی کو چھوڑ کر، اور وہ پورا جانور فریج میں بھر دو، کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں سے اچھی چیزیں جو تمہیں پسند ہے وہ نکالو، لیکن جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے اس کے اندر سے تم چھانٹ رہے ہو، قربانی کر رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو؟ ہاں، اللہ راضی ہوتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ پورے برس میں ایک عبادت کا دن آتا ہے، اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے اور اپنی منمانی کر کے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کی بنیاد پر اس کو خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں سے اجر ملے گا؟ کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے قربانی کا، لیکن ہم چھوٹی چیزوں کو لے کر اجر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ رشتہ داروں میں اور غریبوں میں جب گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہمارے بچے یا ہماری مستورات جاتی ہے یا گھر کے افراد جاتے ہیں تو 2 بوٹی دیتی ہے یا 2 چربی کے 2 چھوٹے لقمے دیتے ہیں، یہ دینے کی چیز ہے۔ 50 مکان میں اگر تم تقسیم کر رہے ہو تو 25 مکان میں دو،
25 مکان میں تقسیم کر رہے ہو تو 10 ہی مکان میں دو، لیکن اتنا تو دو کہ بیچارے صحیح پکا کر کھا سکے، اور ایسا تو دو کہ دیکھ کے ان کو نفرت نہ ہو۔ ہاں، ایسا گوشت دیتے ہو جس کو دیکھنا آدمی پسند نہ کرے۔ ہاں، وہ گجراتی بھاشا میں کہتے ہیں 2 چیتھرے اور 2 چھچھرے، ایسا دیتے ہیں، آتڑے دیتے ہیں، وجڑی کا حصہ دیتے ہیں، جو دیکھ کر انسان پسند نہ کرے ایسا گوشت ہم تقسیم کرنے دیتے ہیں، اور اتنا دیتے کہ لینے والے کو بھی شرم آوے۔ دینے والے تو شرماتے نہیں، وہ تو بے شرم ہو کے دینے جاتے، لیکن لینے والے بھی شرما جاوے ایسا گوشت دیتے ہیں۔ کم سے کم 250 گرام دو، 300 گرام دو، آدھا کلو دو۔ ہاں، 1 کلو نہیں دینے کی جگر، تمہارا جگر اگر 1 کلو نہیں دینے کا ہوتا ہے تو کم سے کم آدھا کلو تو دو غریب کے گھر میں، تاکہ پورے برس میں ایک دن کو غریب کے گھر میں خوشیاں ہوئے۔ یہ گوشت تقسیم کرنے کی ترتیب ہے۔ تو اس طرح اگر ہم قربانی کریں گے تو ہماری قربانی بھی ادا ہوگی، اللہ ہمیں اجر بھی دے گا، اور اللہ جل شانہ ہر سال ہمیں مالدار بنائے رکھیں گے۔ اگر ہم نے کنجوسی کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جاوے اور ہم آئندہ سال ان غریبوں کی لسٹ میں ہمارا نام اللہ ڈال دے۔ اللہ کا شکر احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو ہی تو تم قربانی کرتے ہو۔ اگر غریب ہوتے تو وہ قربانی تھوڑی واجب ہوتی۔ قربانی کا حکم مالداروں پر واجب ہے۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا اور تمہارے گھروں میں جانور آئے اور تم ذبح کرتے ہو۔ کئی غریب ایسے ہیں جو ترستے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں بیچارے، اور ترستے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ کا حکم پورا ہو، لیکن غربت کی بنیاد پر وہ حکم ان کے گھروں میں پورا نہیں ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھروں میں اللہ کا حکم قربانی کا پورا ہوتا ہے، تو خوش ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنا تھوڑا گوشت، ہم تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، تو اس دن تھوڑا نکالے، ہمارے حصے کا گوشت بھی ہم غریبوں کو ڈال دیں۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہمارا اس میں سے بھی ہم کم کر کے غریبوں کو ڈال دیں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور اگر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اگر دھیان نہیں دیا اور ہم اپنی خواہشات پورا کرنے کے چکر میں، اپنے من کے چوچلے پورے کرنے کے چکر میں اگر شریعت کو نہیں دیکھا، سنت کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اور ایسے ہی قربانی کا حکم پورا کر دیا، تو اجر کے بغیر اور اجر کے بجائے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔